کیسی فضیلت والی آیت ہے یہ کہ جس کی طاقت اور برکت کا شیطان کو بھی اعتراف ہے، اور وہ خود بتا رہا ہے کہ جہاں آیت الکرسی پڑھی جائے گی وہاں نہ تو اس کی رسائی ہے نہ ہی کسی اور کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، واما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آیت الکرسی کی عظمت کے بارے میں بات کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت الکرسی میں اپنا تعارف بہت خوبصورت طریقے سے کروایا ہے، اپنے بارے میں بتا دیا ہے کہ کیا کیا اتھارٹی پاور ہے اللہ کے پاس، کیا کیا ایکسٹرا آرڈنری اختیارات قوتیں اس کے پاس ہیں جو کسی اور کے پاس نہیں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تو ہم اس دنیا میں نہیں دیکھ سکتے، جنت میں صرف جنتی ہی دیدار کر سکیں گے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شخص نے پوچھا کہ کیا ایک مسلمان دنیا کی زندگی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار کر سکتا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا نہیں۔ اس شخص نے پوچھا اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ باقی ہے، باقی رہنے والا ہے، اور یہ دنیا فانی ہے، لہٰذا ایک فانی فریم سے باقی کو نہیں دیکھا جا سکتا۔ قیامت والے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اہل ایمان کو ایک ایسا وجود اور ایسی نگاہیں عطا فرمائے گا جو باقی رہنے والا ہوگا، لہٰذا وہ ان باقی رہنے والی نگاہوں سے اللہ کا دیدار کر سکتے ہیں، فانی نگاہوں سے نہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں کہاں سے جان سکتے ہیں؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ اخلاص میں اپنا تعارف کروایا، پھر آیت الکرسی میں واضح طور پر اپنے اختیارات اقتدار کے بارے میں بتایا، اور سورہ نور کی آیت نمبر 35 میں کیا ہی خوبصورتی سے اپنا تعارف کروایا ہے ایک مثال کے ذریعے سے، اس کو ضرور دیکھیے گا۔ آیت الکرسی کو اسم اعظم بھی کہا جاتا ہے۔ امام جزری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک آیت الکرسی اسم اعظم ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر میں میں نے ایک وقت میں یہ چاہا کہ میں جا کر دیکھوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کر رہے ہیں۔ میں آپ کے پاس پہنچا تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں پڑے ہوئے ہیں اور بار بار کہہ رہے ہیں یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیام۔ کبھی بھی کسی بھی مصیبت میں، پریشانی میں، یا کوئی غیر مرئی مخلوق آپ کے سامنے آ گئی ہے، کسی سے واسطہ پڑ جاتا ہے، تو آیت الکرسی کی تلاوت کریں تو اللہ کی حفاظت میں آ جائیں گے اور آپ کا وہ جو خوف ہے وہ بھی دور ہو جائے گا۔ بچے اور بچیاں جو کام کاج کے لیے، کالج یونیورسٹی کے لیے، جاب کے سلسلے میں باہر نکلتی ہیں تو وہ گھر سے نکلنے سے پہلے آیت الکرسی ضرور پڑھ لیا کریں۔ ایک بچی کی آپ بیتی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جو اس نے خود تحریر کی، اور وہ امریکہ میں رہتی تھی۔ کالج یونیورسٹی سے واپسی پر جب آتی تھی تو ایک روز اس نے اپنے تعاقب میں ایک آدمی کو پایا۔ وہ بچی بہت خوفزدہ ہوئی اور اس وقت خوف کی حالت میں اس نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی اور سارے رستے خشوع کے ساتھ آیت الکرسی ہی پڑھتی رہی۔ تو آہستہ آہستہ اس نے محسوس کیا کہ اس کے قدموں کی چاپ آنی بند ہو گئی ہے۔ دور جا کر پھر اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کیا دیکھتی ہے کہ وہ آدمی دور سے ہی ٹھہرا اس کو گھور رہا ہے۔ اگلے دن اس آدمی کو جو ہے وہ پکڑ لیا گیا۔ اہل محلہ نے بھی تائید کر دی کہ یہ آدمی اکثر ریپ کیسز، روبری اور مرڈر کے کاموں میں ملوث رہتا ہے، اور یہ جو جگہ ہے یہ کافی سنسان ہے، تنگ سا علاقہ ہے، تنگ سی جگہ ہے، تو یہ اکثر وارداتیں یہیں پر کرتا ہے۔ خوف کی وجہ سے کوئی بھی اس کے سامنے نہیں آتا۔ بس یہ بچی جانے کیسے اس کے شکنجے سے بچ نکلی۔ تو وہاں کی پولیس نے اس آدمی سے پوچھا کہ آخر یہ بچی تم سے کیسے بچ گئی، تم نے اس کو کیسے چھوڑ دیا؟ تو اس نے کہا کہ میں کیسے اس کا تعاقب اور کرتا، اس کے ساتھ تو ایک بہت اونچا لمبا قوی ہیکل بندھا جا رہا تھا اور مجھے اس سے خوف آ رہا تھا۔ بچی سے پوچھا گیا جب تو اس نے کہا کہ میں تو ہمیشہ اکیلی جاتی ہوں، میرے ساتھ تو کوئی نہیں ہوتا، ہاں لیکن خوف کی وجہ سے آیت الکرسی میں بار بار پڑھ رہی تھی۔ اسلام میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک فرشتہ اس کی حفاظت کے لیے مقرر کر دیتا ہے۔ تو یہ ایک سچا واقعہ تھا جو اس نے شیئر کیا، اور باقی بچیوں کو بھی پھر اس نے یہی تلقین کی تھی کہ گھر سے نکلنے سے پہلے آیت الکرسی پڑھیں اور کوشش کیا کریں کہ باوضو نکلا کریں۔
تو گھر کی خواتین بھی جب اپنے بچوں کو، گھر والوں کو رخصت کریں تو وہ ان کو بھی آیت الکرسی پڑھنے کی تلقین کریں اور خود بھی آیت الکرسی پڑھ کر ان کی جان، عزت و آبرو، دین، ایمان کو اللہ کے سپرد کیا کریں۔ جو بندہ دعا کرتا ہے وہ پریشانی سے بچ جاتا ہے۔ اچھا جی، اب آئیں گے ہم آیت الکرسی کی اہمیت و فضیلت احادیث کے ریفرنسز کے ساتھ۔ آیت الکرسی جو ہے توحید کے عظیم خزانوں میں سے ایک ہے۔ ایک تو سورۃ اخلاص ہے، دوسری آیت الکرسی۔ سیدات الآیات القرآن ہے آیت الکرسی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ تمام آیات قرآنی کی سردار ہے۔ امام نسائی نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے، ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مفہوم ہے جس کا کہ جس نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی، اس کے اور جنت کے درمیان موت کے علاوہ کوئی اور رکاوٹ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ بن عمران کی طرف وحی کی کہ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیا کرو۔ جو شخص ایسا کرے گا میں اسے شکر گزار دل، ذکر کرنے والی زبان دوں گا، اور اس پر ہمیشگی صرف انبیاء علیہم السلام، صدیقین اور اللہ کے نیک بندوں سے ہی ہوتی ہے، یا اس سے جس کا دل میں نے ایمان کے لیے آزما لیا ہو یا اسے اپنی راہ میں شہید کرنا چاہتا ہوں۔ یعنی ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کا پڑھنا صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے خاص بندوں سے ہی ہوتا ہے۔ اب یہاں پر ہم سب اپنے آپ کو چیک کر سکتے ہیں کہ ہمارا شمار ان خاص بندوں میں ہے یا نہیں۔ اللہم اجعلنا منہم، آمین۔ ترمذی کی ایک روایت ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مفہوم ہے جس کا، ہر چیز کا کوہان ہے، یعنی بلندی ہے۔ قرآن مجید کی بلندی سورۃ البقرہ ہے، اور سورۃ البقرہ میں آیت الکرسی سب آیات کی سردار ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث 1885 ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ کتاب اللہ میں سے تمہارے پاس کون سی آیت سب سے افضل ہے؟ تو میں نے عرض کی، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ سوال دہرایا تو پھر میں نے کہا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور میری کنیت سے فرمایا، ابو المنذر، تجھے علم مبارک ہو۔ سنن ابی داؤد حدیث 4003 ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفا مسجد نبوی سے متصل مہاجرین کی ایک رہائش پر تشریف لائے تو ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن مجید کی سب سے بڑی عظمت والی آیت کون سی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں آیت الکرسی پڑھی جائے اس گھر سے شیطان نکل جاتا ہے۔ سونے سے پہلے جو آیت الکرسی پڑھ کر سوتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے جو چوری، ڈاکہ اور دیگر نقصانات سے اس کی حفاظت کرتا ہے۔ نیز شیطان کے ہتھ کنڈوں، جادو، آسیب اور اس کے خوف سے بھی انسان محفوظ رہتا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہی، صحیح مسلم اور دیگر کتب میں بھی آتا ہے، اور صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3275 میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ فطر کی حفاظت کے لیے مقرر کیا۔ کوئی شخص آیا اور غلہ چوری کرنے لگا، میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ میں تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا۔ وہ کہنے لگا، میں محتاج ہوں، عیال دار ہوں، چنانچہ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، رات تمہارے قیدی نے کیا کہا تھا؟ تو میں نے کہا کہ اس نے محتاجی، عیالداری کا شکوہ کیا تھا، مجھے رحم آ گیا سو چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دھیان رکھنا، وہ جھوٹا ہے، وہ تمہارے پاس پھر آئے گا۔ چنانچہ اگلی رات وہ پھر آیا اور غلہ اٹھانے لگا۔ میں نے اس کو پکڑ لیا اور کہا، آج تو میں ضرور تمہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے کر جاؤں گا۔ وہ پھر سے عیالداری، محتاجی کا شکوہ کرنے لگا، مجھے رحم آ گیا، میں نے اسے پھر چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے قیدی نے کیا کیا؟ میں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نے سخت محتاجی کا شکوہ کیا، مجھے رحم آ گیا سو اس کو چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دھیان رکھنا، وہ جھوٹا ہے اور وہ پھر تمہارے پاس آئے گا۔ چنانچہ تیسری بار میں طاق میں رہا، وہ آیا
اور غلہ سمیٹنے لگا۔ میں نے کہا اب تو ضرور ہی میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے کر جاؤں گا، اب یہ تیسری بار ہے، تم کہتے رہے کہ اب نہیں آؤں گا مگر پھر آتے رہے۔ اس نے کہا مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں چند کلمے سکھاتا ہوں جو تمہیں فائدہ دیں گے۔ میں نے کہا وہ کیا ہیں؟ اس نے کہا جب تم سونے لگو تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ تمہارا نگہبان ہوگا اور صبح تک تمہارے پاس شیطان نہ آئے گا۔ صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے پوچھا تیرے قیدی نے آج کیا کیا؟ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساری بات بتلا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس نے یہ بات سچ کہی حالانکہ وہ جھوٹا ہے۔ پھر فرمایا ابو ہریرہ جانتے ہو کون تمہارے پاس آتا رہا ہے؟ وہ شیطان تھا جو انسانی شکل میں آتا رہا۔ اب دیکھیں یہ کیسی فضیلت والی آیت ہے کہ جس کی طاقت اور برکت کا شیطان کو بھی اعتراف ہے، اور وہ خود بتا رہا ہے کہ جہاں آیت الکرسی پڑھی جائے گی وہاں پر نہ تو اس کی رسائی ہے اور نہ ہی کسی اور کی۔ تو اب کرنے کا کام کیا ہے کہ آپ اپنے بچوں کو آیت الکرسی حفظ کروائیں اور اس کا ترجمہ جو ہے خود بھی یاد کریں اور اپنے بچوں کو بھی بتائیں۔ رات کو سونے سے پہلے ضرور آیت الکرسی پڑھیں اور فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا مت بھولیں اگر آپ اپنے آپ کو ان خاص بندوں میں شامل کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے اور اس پر کامل یقین عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ خیراً کثیراً۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔